بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نا امیدی سے بچنے کے لیے کہانی کو پورا سنیے گا۔ مسٹر اور مسز کلارک دونوں کام کرتے تھے۔ ان کے 9 بچے تھے۔ ان کی آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے، اور ظاہر ہے ان حالات میں زندگی کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بھی تنگی ترشی میں دن گزار رہے تھے۔ مسٹر کلارک کو پتہ چلا امریکہ پوری دنیا کے لیے گولڈن مائن ہے۔ یورپ کے غریب، مسکین اور مفلس لوگ امریکہ پہنچتے ہیں۔ وہاں دنوں میں بڑی بڑی کانوں، فارم ہاؤسز، کارخانوں کے مالک بنتے ہیں اور شاہی خاندانوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ مسٹر اور مسز کلارک کے بھی امریکہ جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ تو ہو گیا، لیکن زیادہ راہ کا بندوبست نہیں تھا۔ 9 بچے اور 2 میاں بیوی کے لیے ٹھیک ٹھاک پیسہ درکار تھا، اور یہ لوگ 12 گھنٹے کی محنت کے بعد جو کچھ کماتے تھے وہ مہینے کے آخر میں خرچ ہو جاتا تھا۔ یہ بحری جہازوں کا زمانہ تھا۔ یورپ کی 8 بڑی بندرگاہوں سے شپ چلتے تھے اور 3 سے 6 ماہ میں امریکہ پہنچتے تھے۔ مسٹر اینڈ مسز کلارک نے امریکہ جانے کے لیے اوور ٹائم لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک میں بھی کمی کر دی۔ سردیوں کے کپڑے خریدنا بند کر دیے، دوست احباب اور رشتہ داروں سے قرض لیا، آبائی زمین کا واحد ٹکڑا اپنا گھر رہن رکھا، اور یوں 2 سال کی مسلسل کوشش کے بعد اتنی رقم جمع کر لی جس سے یہ لوگ لاس اینجلس پہنچ سکتے تھے۔ وہ مسٹر کلارک کی زندگی کا شاندار دن تھا۔ مسٹر کلارک جب ایئرپورٹ گیا، اس نے رقم کاؤنٹر پر رکھی اور بحری جہاز کے 3rd کلاس کمپارٹمنٹ میں 11 لوگوں کے سفر کا ٹکٹ خرید لیا۔ یہ ٹکٹ دیکھ کر پورا خاندان خوش ہو گیا۔ دوستوں نے ان کی الوداعی دعوتیں شروع کر دیں۔ کلارک فیملی کا اپنا سامان بھی باندھ لیا اور نوکریوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ لیکن روانگی سے 3 دن پہلے کلارک فیملی ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہو گئی، اور یہ حادثہ اگلے دن ان کی زندگی کا خوفناک ترین مسئلہ بن گیا۔ کلارک فیملی کا ایک بچہ اس شام اپنے دوست سے الوداعی ملاقات کے لیے اس کے گھر گیا۔ وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں آوارہ کتے نے کاٹ لیا۔ مسٹر کلارک اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بچے کا بازو سی دیا، لیکن ساتھ ہی اسے کتے کے کاٹے کا مریض قرار دے دیا۔ اس وقت اسکاٹ لینڈ میں روایت تھی، ڈاکٹر خطرناک مریضوں کے گھر کے مرکزی دروازے پر پیلے رنگ کی چٹ لگا دیتا تھا۔ اس چٹ کا مطلب ہوتا تھا کہ مریض ابھی زیر علاج ہے، اور جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دے گا یہ اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ ڈاکٹر نے کلارک خاندان کے دروازے پر بھی یہ چٹ لگا دی۔ اس چٹ کے بعد کلارک فیملی امریکہ نہیں جا سکتی تھی۔ یہ کلارک خاندان کے لیے جان لیوا صدمہ تھا۔ مسٹر اور مسز کلارک نے اپنے بیٹے کو اس بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ وہ اسے بری طرح ڈانٹنے لگے۔ اگلے دن مسٹر کلارک ٹکٹ واپس کرنے گیا تو پتہ چلا ٹکٹ کی واپسی کا وقت گزر چکا ہے۔ یوں ان کی رقم بھی ڈوب گئی۔ مسٹر کلارک کا خاندان بری طرح ٹوٹ کر رہ گیا۔ جس دن جہاز پورٹ سے روانہ ہونا تھا، اس دن مسٹر کلارک، ان کی بیگم اور ان کے 8 بچے بندرگاہ پر پہنچے اور جہاز کو گہرے پانیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر دیر تک روتے رہے۔ آنے والے دن فیملی کے لیے زیادہ خوفناک ثابت ہوئے۔ مکان رہن تھا، زمین بک چکی تھی، نوکری ختم ہو چکی تھی، اور عزیز رشتہ دار اور دوست تم امریکہ کب جا رہے ہو کہہ کر انہیں چھیڑ رہے تھے۔ ان حالات نے مسٹر کلارک کی پوری فیملی کو شدید ڈپریشن کا شکار کر دیا تھا۔ یہ لوگ سارا دن گھر میں چھپے رہتے تھے اور اپنے اس بچے کو کوستے رہتے تھے جس کا زخم عین وقت پر ان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن کلارک خاندان گھر میں ناشتہ کر رہا تھا کہ ان کا ہمسایہ ہاتھ میں اخبار لیے ان کے گھر آیا۔ اس کا چہرہ جذبات سے تمتما رہا تھا۔ ہمسائے نے انہیں بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز ٹائٹینک بحرہ اوقیانوس میں ڈوب گیا ہے، اور اس میں 1517 لوگ مارے گئے ہیں۔ مسٹر کلارک نے اخبار کھول کر خبر دیکھی تو اس کے منہ سے بے اختیار تھینک گاڈ نکلا، اور اس نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا، کیونکہ کلارک فیملی بھی ٹائٹینک ہی کے ذریعے امریکہ جا رہی تھی۔
لیکن یہ لوگ عین وقت پر کتے کے کاٹنے کی وجہ سے سفر پر نہ جا سکے اور یوں موت سے بچ گئے۔ مسٹر کلارک اخبار لہراتا ہوا گھر کے اندر آیا۔ اس نے اپنے بیمار بیٹے کو گلے لگایا اور شکریہ ادا کیا۔ مسز کلارک اور اس کے باقی 8 بچے بھی اس بچے کے گرد کھڑے ہو گئے اور وہ بھی اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ مسٹر کلارک جو کل تک خود کو دنیا کا بدقسمت ترین شخص سمجھ رہا تھا، اسے اچانک محسوس ہوا کہ وہ سب دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس احساس نے اس کے اعتماد میں اضافہ کر دیا۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر کلارک کا خاندان بعد ازاں جوتا سازی کے کاروبار سے منسلک ہوا اور آج ان کے بنائے ہوئے جوتے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر اس دن کلارک کے بیٹے کو کتا نہ کاٹتا، اگر ڈاکٹر ان کے دروازے پر پیلے رنگ کی چٹ نہ لگاتا تو کیا ہوتا؟ کلارک خاندان جہاز میں سوار ہو جاتا اور یہ لوگ بھی جہاز کے دوسرے بد نصیب مسافروں کے ساتھ پانی میں ڈوب جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مصیبت نازل کر کے انہیں بڑی مصیبت سے بچا لیا، ان کو موت کے چنگل سے نکال لیا۔ ہم سب لوگ روزانہ بے شمار ایسی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی ہماری شرٹ پر چائے گر جاتی ہے، ہم بڑی اہم میٹنگ کے لیے نکلنے لگتے ہیں، لیکن اچانک ہمارے بچے کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ کبھی ہمیں ہماری مرضی کی نوکری نہیں ملتی، کبھی ہم اچھے پرچے دینے کے باوجود امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، کبھی ہماری رقم ڈوب جاتی ہے اور کبھی ہمارا قریب ترین دوست ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، کبھی ہماری فلائٹ مس ہو جاتی ہے یا ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیر تک خود کو بد نصیب قرار دیتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے کرتے رہتے ہیں، یہ صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے رہتے ہیں، کیا صرف ہم ہی تمہارے امتحان کے لیے رہ گئے ہیں؟ ہم مہینوں تک خود کو کوستے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے پیچھے چھپی خوش قسمتی پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم کبھی ان مصیبتوں کے پیچھے موجود اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہیں دیکھتے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ عموماً چھوٹے کانٹے کے ذریعے بڑا کانٹا نکالتا ہے۔ یہ آپ کو ٹھڈا مروا کر ایئر کریش سے بچاتا ہے۔ چنانچہ آج سے آپ جب بھی کسی چھوٹی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اپنے دل پر نگاہ ڈالیں، لمبا سانس لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں کہ یا میرے پروردگار تیرا شکر ہے، میں تیری مصلحت کو نہیں سمجھتا، لیکن میرے بارے میں تیرا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ شکریہ میرے مولا، تھینک گاڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔